اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ سب سے پہلے ایک ہی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ جو بھی انفارمیشن کی جو بھی ویڈیو ہو آپ تک اس کی انفارمیشن فوراً پہنچے۔ آج کی زبردست ویڈیو ہے دوستو۔ آج کل ہر گھر میں لوگ کہتے ہیں کہ برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ گھروں میں برکت پیدا کرنے والے 11 اسباب جن سے انسان کو ہرگز غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ نمبر 1، پاکیزہ گفتگو۔ کسی گھر میں برکت ڈالنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب گھر والوں کا آپس میں پاکیزہ گفتگو کا ہونا لازم ہے۔ مثبت الفاظ کا تبادلہ، نیز اخلاقی اور نفسیاتی تعاون کرنا، اس سے گھر میں لازم برکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، شفقت اور آسانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ شفقت اور نرمی کسی بھی چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ پس معاملات میں نرمی برتنا برکت، اطمینان و سکون کو دعوت دیتا ہے، نہ صرف دوسروں کے لیے بلکہ سب سے پہلے اپنی ذات ان چیزوں سے بہرہ ور ہوتی ہے، کیونکہ جو انسان کسی کے ساتھ شفقت اور نرمی کرتا ہے اس کی دنیا میں عزت بھی ہوتی ہے اور اس سے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے۔ نمبر 3، رفقہ بالقواریر، یعنی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ گھر کی خواتین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی رزق، برکت اور زندگی میں نیک کاموں کی توفیق ملنے والے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے۔ اس لیے کہ عورت ہی ہر گھر کے نظام کو چلانے کا ایک بنیادی ستون ہے جس پر اس گھر کا نظام کھڑا ہے، لہذا اس کے ساتھ نرم رویہ اور اس کے جذبات کی رعایت رکھنا سعادت اور جملہ خیریں حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس گھر کے اندر جو شخص عورتوں کی عزت کرتے ہیں، اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس گھر میں بھی برکت ہوتی ہے۔ دوستو، نمبر 4، باہمی احترام ہے۔ گھر والوں کا ایک دوسرے سے احترام سے پیش آنا گھر کی فضا کو خوشگوار بناتا ہے، جبکہ گالم گلوچ اور برے الفاظ باہمی الفت و محبت کو تہ تیغ کر دیتے ہیں۔ دوستو، نمبر 5 پہ اللہ کا ذکر ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر اور نماز ہو اور گھر میں رہنے والوں کو نماز اور اللہ کا ذکر ہمیشہ ببرکت بنا دیتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر میں برکت آتی ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر اور نماز سب لوگ پڑھتے ہوں۔ نمبر 6، شرکت اور میل جول۔ گھر والوں کی کسی بھی کام میں باہمی شرکت، جیسے اکٹھے کھانا، تقریبات، گھریلو نظام کی مسلسل بہتری والے امور میں حصہ لینا بھی خیر و برکت سے سمیٹنے کے باعث ہے۔ مقولہ مشہور ہے کہ جس گھر کے افراد ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ دوستو، جس گھر میں لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس گھر میں بھی ہمیشہ برکت رہتی ہے۔ نمبر 7 پہ حمد و شکر۔ اپنی زبان کو اللہ کی حمد و ثنا اور شکر کا عادی بنانا کہ اس کی نعمتیں ہم پر بے حساب ہیں۔ جو انسان شکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان بھی ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید عطا کرتا رہوں گا، اور جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے اس گھر میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، تلاوت قرآن کریم۔ روزانہ کے حساب سے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، کیونکہ ہماری سب سے پہلے صبح کا آغاز فجر کی نماز کے بعد فوراً قرآن پاک سے ہونا چاہیے۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کے رحمت والے فرشتے اور رزق والے فرشتے ضرور آتے ہیں۔ نمبر 9، کثرت استغفار۔ استغفار کی کثرت اور اس پر دوام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی رزق کو اس گھر میں کھینچ لاتا ہے جو لوگ استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 10، والدین کی فرما برداری و صلہ رحمی۔ یہ دو ایسی صفات ہیں جو اللہ جل شانہ سے
براہ راست ملاتی ہیں۔ جو بھی بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، اور میں نے پڑھا ہے جو بندہ اپنی دعا میں اپنے والدین کو یاد کرتا ہے اس کا رزق کبھی بند نہیں ہوتا۔ نمبر 11، حلال رزق کے حصول کی کوشش اور حرام سے مکمل اجتناب کرنا، اس لیے کہ برکت حلال اور پاکیزہ مال میں چھپی ہوئی ہے۔ دوستو، جو بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے مال میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے تو اس گھر میں بھی ہمیشہ برکت رہتی ہے۔